بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کے دو عنوانات ہیں۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لیے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہیں۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے، کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے، اس سے احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، علماء کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ ہے یا وہ انداز اور ڈھنگ ہے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ڈھنگ کو بھی سیرت کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پاک میں یہ لفظ اسی عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا، کوئی اچھی ریت یا اچھا طور طریقہ ڈالا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ آئندہ ان پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا، لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سنتاً سیئتاً برا طریقہ، برا ڈھنگ یا بری ریت ڈالی معاشرے میں، تو اس کو اس کا اپنے کرتوت کا گناہ بھی ملے گا، اور جو لوگ اس برے ڈھنگ کو اختیار کریں گے ان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا لفظ عربی زبان میں اور احادیث میں طریقہ، ڈھنگ یا ریت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے معنی ایک تو وہ ہیں جو کل تفصیل سے بیان کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ وہ طرز عمل جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جس کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، اور جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار فرمایا اور نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ اس طریقے کو بھی عربی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں، تو ہمارا مفہوم اسی مفہوم میں سنت ہوتا ہے، ہمارے مراد اسی مفہوم میں سنت کے لفظ سے ہوتی ہے۔ لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، اور ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت کے سے معنی کیا ہے، یہ میں کل عرض کر چکا۔ محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہاء اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام کا ماخذ و مصدر ہے، جو ہم تک 3 طریقوں سے پہنچا ہے، جس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں۔
تیسرا مفہوم فقہا کے نزدیک ہے. فقہا اسلام عام بول چال میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ 2 رکعت سنت ہے، یہ 3 رکعت فرض ہے، یہ 3 رکعت واجب ہے. واجب اور فرض کے مقابلے میں جو سنت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ پہلے 2 معنوں سے مختلف ہے. یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جو فرض و واجب نہیں ہے، جس کو اگر کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے یہاں باز پرس نہیں ہوگی. یہ سنت کا تیسرا مفہوم ہے. ان تینوں مفاہیم کو الگ الگ ذہن میں رکھنا چاہیے. سنت کی 3 قسمیں ہیں اور وہ ہم تک 3 طریقوں سے پہنچی ہے. ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات گرامی جو صحابہ کرام نے سن کر بعین ہی یاد کیے اور ہم تک پہنچے. حضور کا ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ایک مثال ہے سنت قولی کی کہ آپ کے زبان مبارک سے قول نکلا، صحابہ نے اسی طرح یاد کر لیا، ہم تک پہنچ گیا. یہ سنت قولی ہے یا حدیث قولی. ایک ہے سنت فعلی کہ صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے یا فلاں موقع پر آپ نے یہ کیا. سنت قولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے بعین ہی الفاظ ہیں، وربیٹم صحابہ نے اسے نقل کر لیا. سنت قولی وہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں باہر والوں کے سامنے بیان کیا. یہ سنت فعلی ہے. ایک سنت تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فعل یا عمل ہے، لیکن دوسروں کا فعل یا عمل حضور کے سامنے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، اس کو ناجائز نہیں قرار دیا. یہ بھی سنت ہے. اس طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے، بہت سے معاملات پر عرب لوگ کاربند تھے. ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے خلاف دیکھا اس کی ممانعت فرما دی. جس چیز کو شریعت کے خلاف نہیں پایا لیکن اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی وہ آپ نے اتنے جز کی اصلاح فرما دی. اور جن معاملات میں کوئی چیز قابل اصلاح نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، وہ اسی طرح چلتی رہی. صحابہ کرام کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اطلاع سے. یہ بھی سنت تقریری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے 2 مشہور طریقے ہیں کاروبار کے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کاروبار کے طریقے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مضاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے. نہ قرآن پاک میں مضاربہ کا حکم ہے، نہ سنت میں مضاربہ کا حکم ہے. اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ 2 طریقے رائج تھے، مضاربہ اور مشارکہ، اور بھی بہت سے، لیکن ان 2 کی مثال ہم لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی، بقیہ طریقے اسی طرح قائم رہے. یہ سنت کا حصہ بن گئے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشارکہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی. وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز ادا کر لی. ایک دوسرے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے بھی تیمم کر کے نماز ادا کر لی. تھوڑی دیر میں پانی دستیاب ہو گیا. ان میں سے ایک صاحب نے تیمم کیا، جنہوں نے تیمم کیا تھا وضو کیا، وضو کر کے نماز دہرا لی. دوسرے صاحب نے، پہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی. اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، چونکہ شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے لہٰذا میری نماز ہو گئی، مجھے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ چونکہ نماز کا وقت موجود ہے، پانی مل گیا ہے، وضو کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے وضو کر کے نماز دہرا لی. آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا لقد اصبت السنہ، تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا، نماز نہیں دہرائی. دوسرے صاحب سے فرمایا کہ لک الاجر مرتین، تمہیں دوہرا اجر ملے گا. گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پسند فرمایا
जायज करार दिया, अब ये सुन्नत हो गया। सुन्नत से ये बात साबित हो गई कि अगर किसी शख्स को पानी दस्तयाब ना हो और वो वुजू के बजाय तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले तो ये काफी है, दोबारा पानी मिलने के बाद दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई दोहरा ले तो उसको दोहरा अजर मिलेगा। इसी तरह से और बहुत से वाकयात ऐसे हमें मिल सकते हैं, हदीस में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि सुन्नत तकरीरी से कोई चीज कैसे साबित होती है। इन दो मिसालों से अंदाजा हो जाएगा। बाज़ हजरात का कहना यह है इस दौर में, और यह बहुत बड़ी गुमराही है, इस्लाम के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है, कि वो ये समझते हैं या ये बयान करते हैं कि जो चीज सुन्नत के नाम से मुसलमानों के पास मौजूद है, इसकी कोई सनद कुरान पाक में या कोई अथॉरिटी इसकी मौजूद नहीं। ये एक बहुत बड़ी गुमराही और बहुत बड़ी फजीलत से महरूमी की बात है। अगर सिर्फ कुरान मजीद रहनुमाई और हिदायत के लिए काफी होता तो अल्लाह ताला को अंबिया भेजने की जरूरत नहीं थी। आसमानी किताबें उतार दी जाती, 1,24,000 अंबिया भेजे गए, जबकि किताबें थोड़ी उतारी गई। किताबों की तादाद चंद सौ से ज्यादा नहीं है, एक रिवायत में 104 है, एक रिवायत में 314 है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 के करीब है। गोया असल चीज नबी और पैगंबर है, किताब का उतारा जाना या ना उतारा जाना ये अल्लाह की मशीयत पर है। जब मुनासिब समझा किताब नाजिल फरमाई, जब मुनासिब नहीं समझा किताब नाजिल नहीं फरमाई। इसलिए नबी को और पैगंबर को और उसकी रहनुमाई को किताबुल्लाह से अलग नहीं किया जा सकता। मजीद बना खुद किताबुल्लाह में, अल्लाह की किताब कुरान मजीद में दर्जनों मकामात पर वो हिदायत वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, जिनमें से बाज का कल तज़किरा इंशाअल्लाह करूंगा, जिसमें पैगंबर की सुन्नत और पैगंबर की तफसीर और तशरीह को कुरान मजीद के समझने और उस पर अमल दरामद के लिए लाजमी करार दिया गया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माहू, याद रखो मुझे कुरान मजीद भी दिया गया है और कुरान मजीद के साथ साथ उतना ही और भी बहुत कुछ दिया गया है। कुरान की तरह और भी उससे मिलती जुलती हिदायत और रहनुमाई अता फरमाई गई। लिहाजा ये दोनों किस्म की रहनुमाई, जिसकी मजीद तफसील हम आगे चलकर देखेंगे, अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही कमोबेश 24,000 मरतबा हुआ। बज़ाहिर 24,000 मरतबा अगर वही हो और कुरान पाक की एक मरतबा भी नाजिल हो, अगरचे बाद लंबी लंबी सूरतें एक वक्त में नाजिल हुई, सूरह अनाम पूरी एक वक्त में नाजिल हुई, सूरह यूसुफ पूरी एक वक्त में नाजिल हुई, मक्की सूरतें अक्सर छोटी छोटी एक एक वक्त में नाजिल हुई, तो ये 24,000 मरतबा वही नाजिल होने का क्या मफहूम है? इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब सुनन में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन कुरान मजीद लेकर भी उतरते थे और सुन्नत लेकर भी नाजिल होते थे। कान जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम यंजिलु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसुन्नह कमा यंजिलु अलैहि बिलकुरआन। जिब्रील अमीन सुन्नत लेकर भी उतरा करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान मजीद लेकर उतरते थे। वह युअल्लिमुहु इय्याहा कमा युअल्लिमुहुल कुरआन, और जैसे आपको कुरान सिखाते थे उसी तरह सुन्नत भी सिखाया करते थे। इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि 24,000 मरतबा जो नुज़ूल वही हुआ उसमें कुरान पाक के साथ साथ सुन्नत का नुज़ूल भी शामिल है, और जिब्रील अमीन ने सुन्नत के बुनियादी अहकाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए। इसलिए इल्म हदीस जो सुन्नत का सबसे बड़ा माखज और मरकज है, सबसे बड़ा माखज और मसदर है, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है और जरूरत वाज़ेह हो जाती है कि ये सुन्नत को बयान करता है। सुन्नत की तफसीलात इल्म हदीस के जरिए हम तक पहुंची हैं। सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ और सुन्नत की बका की हर काविश मुसलमानों के लिए उसी तरह लाजमी और फजीलत रखती है जिस तरह कुरान मजीद का तहफ़्फ़ुज़ और उसके बका की काविशें। कुरान मजीद की हिफाजत का तो अल्लाह ने वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, लेकिन इस वादे की जुज़वी तत्बीक सुन्नत पर भी होती है, इसलिए कि यहां जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया गया है। जिक्र में कुरान मजीद शामिल है, लेकिन जिक्र यानी याद दहानी उसी वक्त याद दहानी हो सकती है जब उसका मफहूम सामने हो।
اگر کوئی یاد دہانی ہو لیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی بھیجے، پرانی رومن زبان میں یا لیٹن زبان میں، اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو، تو یاد دہانی بے معنی ہے۔ یاد دہانی اسی وقت بامعنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو اس لیے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یاد دہانی محدود ہو جاتی ہے، اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد دہانی کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے، وہاں اس کی تشریح اور تعبیر کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے تحفظ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلقین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور سنت کی بقا کے لیے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بقا کے لیے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، کہ وہ شخص جو میری سنت کو ہاتھ سے تھامے ہوئے ہے، میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب امت فساد کا شکار ہو تو اس کے لیے شہداء کا اجر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لہو اجر 100 شہید، کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ 100 شہیدوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لیے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی بقا اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے۔ اگر خدا نخواستہ سنتیں مٹ رہی ہوں، سنت ختم ہو رہی ہو، حدیث ختم ہو رہی ہو، تو پھر امت مسلمہ کا وجود دینی بنیادوں پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے، سنت کا تحفظ کرنے والا ان مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو 1 شہید یا 100 شہیدوں کا اجر ملے گا مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے۔ امام شافعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام کی تابعین کے دور میں تھی۔ صحابہ کرام کو تابعین کے دور میں عزت و احترام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لیے حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ تو آج اگر ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کا علم رکھتا ہو اور اس کے ذریعے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہو تو گویا وہ وہی کردار ادا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اپنے زمانے میں تابعین میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم، کہ علماء حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں کسی حدیث کے عالم کو دیکھوں کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور خود امام شافعی ان میں شامل تھے، تو گویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دیکھا جو علم حدیث بیان کر رہے تھے۔ یہ دینی اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے حدیث اور سنت کی۔ اس پر ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحی الہی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس میں بنیادی کلیات اور ہدایات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کا ہم ذکر دیکھیں گے آئندہ چل کر، لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں، جب تک عملی تشکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد بڑا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے جانے والے صحیفے ناپید ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں، بہت معمولی مبہم سے آثار ہیں ان کی سنت کے جو اس لیے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے۔ عرب میں ان کا رواج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو اسلامی شریعت کا حصہ بنا دیا، اس لیے وہ آج محفوظ ہیں، ورنہ وہ محفوظ اتنے بھی نہ ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آج کئی کروڑ کی تعداد میں ہیں، ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے بڑے وسائل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے، ان کے ارشادات موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہودی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے پاس جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر مستند، مبہم
اور غیر تاریخی چیز ہے. مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، لیکن کوئی یہودی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی. یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ آج یہ 4 انجیلیں، اناجیل اربعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 4 انجیلیں جو عیسائیوں کے نزدیک مستند ہیں یا وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان ہوئے، ان کی سیرت بیان ہوئی ہے. لیکن ایک مورخ کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں کہ جو چیزوں کو میرٹ پر جاننا چاہتا ہو، جو محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر نہ مانتا ہو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں. اول تو وہ بیانات اتنے مبہم ہیں، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ اگر ان کی فہرست بنانا چاہیں تو شاید 30 40 50 بیانات سے زیادہ ان کی فہرست نہیں بن سکتی. پھر اگر ان بیانات کو درست مان لیا جائے تو ان کی تاریخی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس معاملے میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے مورخین بھی خاموش ہیں. جنہوں نے بیان کیا ان میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاصر نہیں تھا. یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے سب سے پہلے بیان کیا، کس زبان میں بیان کیا، کس جگہ اس کو بیٹھ کے مرتب کیا. وہ جو مرتب کیا تھا وہ نسخہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ چیزیں لکھی، 60 سال 70 سال 50 سال بعد. وہ لکھی ہوئی آج کوئی بھی موجود نہیں ہے. ان میں سے ایک نسخے کا کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا، وہ کون تھا یہ بھی معلوم نہیں. وہ اس زبان کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا یہ بھی نہیں معلوم. اس نے صحیح ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم، مکمل ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم، اپنی طرف سے کچھ ملا دیا یہ بھی نہیں معلوم، کچھ چیزیں حذف کر دی یہ بھی نہیں معلوم. اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا. وہ ترجمہ 200-250 سال کے بعد کہیں دریافت ہوا اور اس ترجمے کے یہ سارے ترجمے. یہ اناجیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سنت رسول کا، اس کی تفصیل مزید میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ اگر میں آج آپ سے بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، میں آپ سے یہ بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، اس سے کس نے بیان کی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند آپ کو سنا سکتا ہوں. اور انشاءاللہ آخری دن میں تبرک کے طور پہ سنا دوں گا آپ کو پوری سند میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس واسطے سے روایت کرتا ہوں. ایسی کوئی چیز دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں. دنیا میں کسی کے لیے ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے تھے. آج سے 100 سال 200 سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اس سند کے ساتھ کہ ہر آدمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہو اور آپ کو اختیار ہوگا کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون شخص تھا، اور میری ذمہ داری ہوگی کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کا نام تھا، یہ ان کا کارنامہ تھا. یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اب وحی الہی کی طرف آتے ہیں. وحی الہی کا یہ خاص اسلوب ہے، قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے، تورات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے، جو حصے تورات کے مستند باقی رہ گئے، اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے. کتاب الہی کے عمومی اصول ہوتے تھے. کتاب الہی میں عملی تفصیلات روزمرہ کے احکام نہیں ہوتے. اگر یہ ہونے لگے تو کتاب الہی کی کم از کم 100 جلدیں ہوں. قرآن مجید کی 100 جلدیں ہوتی ہیں کہ یہ سب لکھا جاتا کہ ہاتھ یہاں باندھو نماز میں، رفع یدین یہ کرو یا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو کیسے پڑھو. صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید 10 گنا اس کی جلدیں بن جاتی. پھر لوگ اس کو یاد کیسے رکھتے، لوگ اس کو سمجھتے کیسے؟ اس لیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں. یہی عمومی اصول تورات میں ہیں، یہی عمومی اصول انجیل میں ہیں، یہی بقیہ کتابوں میں ہیں. اب اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ان اصولوں کو دینے کے بعد ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سیکھتے جاؤ. اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو تو جو ان کا طرز عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کر دو. اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کر دو. اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاء علیہ السلام کے سال ہر سال کی سنتوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے. لوگ اس کو دیکھتے جائیں
اور किताब इलाही पर अमल दरामद करते जाएं। साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम की अक़वाम ने उनकी सुन्नतों को भुला दिया, महफूज भी नहीं रखा, और जितना कुछ बाकी रह गया था वो भुला दिया, याद नहीं रहा। अब सूरत यह है कि उनके यहां सिर्फ नारे और ऐलानात हैं, अमल दरामद नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। ईसाइयों के बारे में आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमें 2 उसूलों की तालीम दी गई, हम 2 उसूलों के अलंबरदार हैं, अदल इंसाफ और इंसानियत से मोहब्बत। अक्सर जगह ईसाइयों की किताबों में आपने देखा होगा। लेकिन यह बात कि इंसानियत से मोहब्बत से क्या मुराद है, इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, अदल इंसाफ की तारीफ क्या है, उसके अमली तकाजे क्या हैं, जब तक अमली तश्कील करके ना बताया जाए कि अदल इसको कहते हैं, उस वक्त अदल का लफ्ज़ बेमाना है। मैं पूरी जिंदगी तकरीरें करता रहूं कि अदल होना चाहिए, न मेरी जिंदगी में अदल हो, न आपकी जिंदगी में अदल हो, तो ये तकरीर बेमाना है। ये बात कहने को तो बड़ी अच्छी लगती है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे चांटा मारे, तुम बाएं गाल भी सामने कर दो, कहने को तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी अमली शक्ल क्या होगी? क्या बात सूरतों में इस्तिस्ना भी होगा या हर हालत में ऐसा करना चाहिए? क्या किसी कातिल के सामने अगर कातिल एक तलवार से वार करे तो आप दूसरा कंधा भी सामने कर दें कि इधर भी वार कर दो, ये हुक्म है? कोई चोर एक कमरे में डाका डाले तो आप दूसरे कमरे का भी ताला खोल देंगे, यहां भी डाका डाल लो? इस पे कहां अमल दरामद करेंगे, कहां नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक तफसील सामने ना हो उस वक्त तक ये बेमाना बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत उन्होंने महफूज नहीं रखी, गुम कर दिया, लिहाजा उनके पास सिवा इस मुबहम और वेग नारे के और कुछ नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत यहूदियों ने मिटा दी। यहूदी कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी के लिए वही करो जो अपने लिए करते हो, लेकिन क्या यहूदी अपने पड़ोसियों के लिए वो कर रहे हैं जो अपने लिए करते हैं? आप देख लीजिए क्या हो रहा है, इसराइल में क्या कर रहे हैं, बाकी जगह क्या कर रहे हैं। इसलिए कि ये नारा तो लिखा हुआ है तौरात में, एक 2 सतरी, एक 2 हरफी और निस्फ सतरी एक तालीम है, लेकिन उसके पीछे कोई सुन्नत और तर्ज अमल नहीं है। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि सुन्नत ने वही इलाही की एक अमली तश्कील फराहम की है, एक अमली नमूना हमारे सामने रख दिया है, जिसमें वही इलाही के एक एक हुक्म, एक एक लफ्ज और एक एक हर्फ की पूरी नक्शाकशी कर दी है कि इस पर अमल दरामद ऐसे होगा। अब किसी लफ्ज के बारे में कोई भाव नहीं है कि कुरान मजीद में क्या लफ्ज किस लिए इख्तियार किया गया है और क्या कहा गया है। अगर यह ना होता तो सिर्फ नजरी बयानात और खुशगवार ऐलानात होते। कुरान मजीद के ऐलानात भी नाउजुबिल्लाह उसी तरह मुजर्रद ऐलानात रह जाते जैसे तौरात के और इंजील के ऐलानात हैं, जैसे बकिया मजहबी किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जिस कौम की मजहबी किताब उठा के देखें बड़े अखलाकी उसूल बयान हुए हैं, लेकिन अमल दरामद का मामला सिफर है। वो इसलिए सिफर है कि उसके पीछे कोई अमली नमूना नहीं है। अमली नमूने थे, अल्लाह ने भेजे, उन्होंने उसकी तफसीलात बाकी नहीं रखी। अदल, मोहब्बत, मुसावात, करामत आदम, ये सारे ऐलानात जो कुरान मजीद में किए गए, इनकी अमली तश्कील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में हमारे सामने है। यही वो आसा है सुन्नत रसूल का जिसने इस कलीमी को बुनियाद फराहम की है। आसा ना हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। अगर यह आसा ना होता तो वही इलाही उस तरह से एक अमली तौर पर हमारे सामने ना आ सकती। अभी मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब इलाही के तहफ़्फ़ुज़ का वादा फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और मुशाहिदा भी यह है कि किताब इलाही कुरान मजीद वो वाहिद आसमानी किताब है जो आज तक बेआईनी ही उसी तरह महफूज है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तक पहुंचाई। इसमें एक हर्फ, एक शोशे और एक जबर जेर का भी फर्क नहीं। हत्ता के सहाबा कराम ने जिस तरह लिखी आज तक उसी तरह लिखी जा रही। आप में से जिन बहनों को कुरान पाक पर गुफ्तगू में शिरकत का मौका मिला था उनके सामने मैंने बाज मिसालें अर्ज की थी। एक जगह लिखा जाता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अयदिन में पढ़ी जाती है एक या और लिखी जाती है 2 या। क्यों लिखी जाती है 2 या किसी को नहीं मालूम, इसलिए कि हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जब लिखा था तो 2 या से लिखा था बस। आज तक उसी तरह उसकी पैरवी हो रही। एक जगह है 17वें पारे में है वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन। नुनजिल मोमिनीन में 2 नून पढ़े जाते हैं, एक लिखा जाता है। ये इसलिए कि ज़ैद बिन साबित ने इसी तरह लिखा था। इस तरह की मिसालें और भी हैं कुरान पाक में। लेकिन किताब इलाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
اللہ رب العزت کی مشیت 10 چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ کی گئی. سب سے پہلے تو قرآن پاک کا متن جو ہمارے اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے کہ قرآن پاک کا متن پوری طرح سے محفوظ ہے. پھر متن محفوظ ہو اور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہو تو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. میں نے مثال دی کہ کسی پرانی کتاب میں ہمارے یہاں پراکرت بولی جاتی تھی، اس علاقے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پراکرت گورمکھی رسم الخط میں لکھی ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے بیکار ہے. 200 سال پرانا متن ہو، 1000 سال پرانا ہو، 2000 سال پرانا ہو، ہمارے لیے بے معنی ہے، اس لیے کہ معنی اور مفاہیم اس کے مٹ گئے. تو اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا، اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا، جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو ہماری ان گفتگوؤں کا موضوع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا. قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے. بقیہ قرآن مجید کی ہم عصر زبانیں سب مٹ گئیں. جن جن زبانوں کو انسان بولتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں، آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں موجود نہیں، سب مٹ چکی ہیں، صرف یہ قرآن مجید کی زبان موجود ہے. اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب استثناء ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. دنیا کی ہر زبان 300-400 سال کے بعد بدل جاتی. آج جو میں اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے 400 سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی، 300 سال کے بعد نہیں بولی جائے گی، 300 سال کے بعد آنے والے اس زبان کو شاید نہ سمجھ سکیں. لیکن عربی زبان واحد زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کم و بیش 350 سال پہلے سے بولی جا رہی. اس کی مثالیں موجود ہیں، لمبی گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں نہیں دہراتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 350 سال پہلے کے نمونے زبان کے موجود ہیں، آج ہم تک پہنچے ہیں، اور اس میں یہی اسلوب، یہی الفاظ، یہی ووکیبلری استعمال ہوئی ہے جو احادیث و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل مسلمانوں کا ہوا ہے جسے تعامل کہتے ہیں، یعنی نسلاً بعد نسل لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ پوری طرح محفوظ ہے. ہر دور کا عمل اور تعامل محفوظ ہے جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے پاس دستیاب مطبوعہ ریکارڈ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعامل کے زمانے میں کیا تھا. ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ اقیم الصلاۃ، درجنوں جگہ، سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل نہیں بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، کیسے، اس تفصیل میں نہیں گئے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز پڑھنا شروع کر دو. صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی. صحابہ نے آگے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور ہر دور میں فقہاء اسلام، محدثین و مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے. آج مسلمان اربوں کی تعداد میں نماز ادا کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے، اس دور کی کوئی کتاب اٹھا کے فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان 12ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے، 7ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے، 9ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے. اگرچہ اس کی ضرورت نہیں، آج جس طرح کر رہے ہیں یہ تعامل سے ثابت ہے، لیکن مزید چیک کرنا چاہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ تحفظ تعامل ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لیے ضروری ہے. پھر جس ماحول اور جس سیاق و سباق میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس ماحول اور سیاق و سباق کی پوری تفصیل محفوظ ہے، اور یہ حدیث کے ذخیرے میں ہمارے سامنے آئی ہے. سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا. جب ایک حدیث کا طالب علم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، سیرت کا طالب علم سیرت کے واقعات کی تفصیلات پڑھتا ہے، تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر متشکل ہو کے سامنے آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر میں قرآن پاک کے احکام پر عمل درآمد شروع ہوا. ایسی چیزیں جس کا بظاہر قرآن پاک کے سمجھنے سے یا حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام نے بیان کر دی اور اس کو محفوظ رکھا.
حدیث کی قسموں پر آگے چل کے بات ہوگی، لیکن یہیں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک قسم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل. حدیث مسلسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کوئی خاص نکتہ یا کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہو. کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ ہر راوی نے بیان کی ہو، اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالتشبیک. تشبیک کے معنی اس طرح سے ہاتھ ایک دوسرے میں کر کے باندھ لینا، اس عمل کو تشبیک کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے، اس طرح سے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ نے کر کے بتایا. جب صحابی نے اس کو نقل کیا تو انہوں نے بھی ایسے کیا، فشبک بین اصابعہ، آپ نے دونوں انگلیوں کو پرو کر اس طرح سے کر کے بتایا کہ ایمان ایسے داخل ہو جاتا ہے. پھر چوری کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے، پھر فلاں عمل کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہتے ہیں. اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک اس حدیث کو بیان کرنے والا اس عمل کی نقل کر کے بتاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس سے ایک ایڈڈ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر انسان اس ماحول میں چلا جاتا ہے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے تھے. جب مسجد نبوی میں یا جس مقام پر حضور اس کو بیان فرما رہے تھے تو انسان روحانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور حدیث کے طلباء کے ذریعے، حدیث کے اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال. اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی، لیکن وہ پوری سیٹنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی یا سنت کا کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، قرآن مجید کی تعبیر و تشریح فرمائی، تو اس ماحول کی تفصیلات کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور باقی رکھا. جو شخصیت کتاب الہی لے کر آئی، یہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، سیرت کے موضوع پر. لیکن حامل کتاب الہی کی سیرت کو بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. انسان کے حاشیہ خیال میں وہ امکانات اور وہ تفصیلات نہیں آ سکتی جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی. زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا، بظاہر ہمارا خیال یہ کہ اسی لیے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادریوں کے نسب کو محفوظ رکھیں. علم الانساب ان کے یہاں ایک باقاعدہ فن ہے جس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں. انساب کے نام پر کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا، کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی تھی، کس کی کتنی اولادیں تھیں، کس قبیلے کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں. ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جو لوگوں نے لکھی وقتاً فوقتاً. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کا شوق تھا انہوں نے لکھ دی. بہت سے لوگ اپنے شوق سے کتابیں لکھ دیتے ہیں، اس لیے لوگوں نے لکھ دی. لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے. جب ان انساب کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے. عجیب و غریب، یہ محض اتفاق نہیں ہے. عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. حالانکہ جب سے محفوظ ہوئی اس وقت تک حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. کسی کو یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا حضور کے 40 سال کی عمر تک کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی. کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کی، جو کتابی شکل میں مدون ہوئی، آج جس طرح ہم تک پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہے. جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے، آپ 5000 واٹ کا بلب کسی جگہ ڈالیں ایک نقطے پر تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور ایک ایک گوشہ اس کا روشن ہو جائے گا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آپ کے 35ویں 40ویں جد امجد تک، عدنان تک، ایک ایک چیز محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیاں کون تھیں؟ مثال کے طور پر ایک ایسی بات کہتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتا دیں، آپ میں سے اکثر بتا دیں. اگر پوچھیں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید 10% بتا سکیں.
اور اگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو کوئی بھی نہ بتا سکے، میں تو نہیں بتا سکتا. نانی کا کیا نام تھا سب بتا دیں گے، نانی کا نام شاید 2-4 بتا سکیں. نانی کی نانی کا کیا نام تھا کوئی نہیں بتا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے، آپ کی پھوپھیاں اور آگے، آپ کے چچا اور آگے، ہر ایک کی تفصیلات 25-25 30-30 نسلوں تک محفوظ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی محفوظ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب کی محفوظ نہیں ہے، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے عرب کے، اسلام سے پہلے انہی کا چرچا تھا. ان کے بارے میں محفوظ نہیں رہی، جو محفوظ رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہ گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں، اور جو نسب عربوں نے زیادہ اہتمام سے محفوظ رکھا وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ملتا تھا. سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگو موضوع سے نکل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، استوانہ حنانہ کہتے ہیں. اس کے بعد جب تعداد بڑھنے لگی صحابہ کی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ کوئی بلند جگہ ہو جس پر قیام فرمایا کریں، وہاں سے ارشاد فرمایا کریں. تو ایک صحابی نے ممبر کو ڈیزائن کیا کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ بیٹھ بھی سکیں، بیٹھنا چاہیں کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکیں. چنانچہ ممبر بنا کر لے آئے. اب بظاہر اتنا کافی ہے، بس یعنی معلومات اور رہنمائی کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. لیکن یہ تفصیلات کہ ممبر کس لکڑی کا تھا، وہ ممبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئی تھی، کہاں بیٹھ کے بنایا گیا تھا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کی اور کتابیں لکھی. اور سیرت پر جو قدیم لٹریچر ہے اس میں کم و بیش 20 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، 20 کتابوں کا جو ممبر کے ڈیزائن اور اس کے بارے میں تیار ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کیسا استعمال فرماتے تھے، نال مبارک، اس کی شکل کیا تھی، چمڑے کا تھا کہ ربڑ کا تھا، شکل کون بناتا تھا، کس سے خریدتے تھے، ٹوٹ جاتا تھا تو کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں. اور ایک چھوٹا رسالہ اردو میں دستیاب ہے. یہ اس شخصیت کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قرآن اور ناقل قرآن ہے، جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا. پھر علوم سیرت وہ علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ہیں. ارشادات اور طرز عمل سے متعلق تو سنت اور حدیث ہو گئی، لیکن آپ کے ذات سے متعلق، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعت کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے میری اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں. لوگ تسلسل کے ساتھ جس طرح سے تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تحفظ کے لیے سنت کا تحفظ فرمایا، سنت کے تحفظ کے لیے صاحب سنت کا تحفظ فرمایا، صاحب سنت کی سیرت کے تحفظ کے لیے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو مخاطبین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور ہمراہی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کم و بیش 15,000 صحابہ کرام کے حالات موجود ہیں، اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات اتنے ہی تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں. انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یہ ہر قوم میں ایک کلیہ ہے. انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہر اعتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا. اس لیے قرآن مجید پر عمل درآمد اجتماعی طور پر کیسے ہوا، سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی، حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ نہ ہو. صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ ہے، اور کم و بیش 15,000 صحابہ کرام کے حالات نام بنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں. ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کیسے پہنچے؟ میں نے عرض کیا تھا کل کے 6 لاکھ افراد کے بارے میں معلومات محفوظ ہیں. 6 لاکھ افراد کے بارے میں یہ واقعات جمع کیے گئے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے،
ان کی شخصیتیں کس درجے کی تھیں، ان کا علم و فضل کس درجے کا تھا. اس پر علم رجال کے موضوع پر جب گفتگو ہوگی تو تفصیل آئے گی. علم رجال ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی علم میں نہیں ملتی. نہ مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے، نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے. یہ 10 وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں، اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے. پھر محض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیرے نے ایک ایسا کردار ادا کیا، انگریزی میں اگر آپ اجازت دیں ایک ایسا کیٹیکلسٹ رول پلے کیا کہ جس نے ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو ایک تحریک دی، ایک ایسی فکری سرگرمی کو جنم دیا، ایک ایسے تعلیمی عمل کا آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، آج بھی جاری ہے. حدیث اور سنت کے یہ ذخائر اسلامی علوم و فنون میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے، بلکہ ان کی مسلسل توسیع اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہو رہی. قاضی ابو بکر ابن عربی ایک مشہور محدث ہیں، مالکی فقہا میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے، فقی بھی ہیں، مالکی فقی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام اسلامی علوم جن کی تعداد اس وقت کم و بیش 750 تھی، 750 اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں، سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث و سنت کی شرح ہے، اور حدیث و سنت قرآن پاک کی شرح ہے. لہذا قرآن پاک اور حدیث اور تمام علوم و فنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں اس کے تنے و شاخوں میں اور پھلوں و پھولوں میں پایا جاتا ہے. یہ سارے علوم و فنون پھل اور پھول ہیں اور پتے ہیں، سنت شاخیں اور تنا ہے، اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے یہ سارے علوم و فنون نکلے ہیں. اس میں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں، گفتگو طویل ہو جائے گی، لیکن چند مثالیں دے کر اکتفا کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم و فنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا. مسلمانوں کا ایک بڑا اہم فن ہے علم کلام، تھیولوجی جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتی ہیں، یا اسکولسٹسزم. علم کلام سے مراد وہ علم جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقائد پر کسی اعتراض کا جواب دیا جائے، اس کو علم کلام کہتے ہیں. اس پر کتابیں ہیں، اس پر پورے لائبریریاں تیار ہیں، کتب خانے ہیں. لیکن اس علم کلام کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے. جن محدثین نے احادیث کے ان پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی، اس سے علم کلام پیدا ہوا. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے. لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا محض دل میں یہ خیال کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کافی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہو تو کیا ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ ایک رائے اس زمانے میں یہ سامنے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ محفوظ و متعین ہے. مثال کے طور پر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے یہ تو متعین ہے. اس میں کمی بیشی کے معنی یہ ہے کہ میں 5 چیزوں کے بجائے 6 چیزوں کو مانتا ہوں، یا 5 کے بجائے 4 کو مانتا ہوں، تو کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی. کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کچھ کا خیال تھا کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اگر ایمان بڑھ سکتا ہے تو ایمان گھٹ بھی سکتا ہے. تو اس پر لمبی بحثیں محدثین کے ہاں پیدا ہوئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی کا امکان ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. بعض اور اہل علم اور محدثین اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں کوئی تعارض نہ سمجھیے گا،
جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ ایمان میں کمیت میں کمی بیشی کو مراد لیتے ہیں. کمی اعتبار سے یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی نہیں ہو سکتی. جو ایک منیمم ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، کم سے کم تقاضا ایمان کا کیا ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو، کتابوں کو، روز آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی تعلیم کو مانا جائے. اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی ایک چیز آپ گرا دیں گے تو مسلمان نہیں رہے گا کہ جی میں باقی چیزوں کو تو مانتا ہوں، روز آخرت کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں مانتا. کسی ایک چیز کو بھی کم کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. کوئی ایک چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ جی میں سب کو مانتا ہوں، فلاں صاحب کو ہی مانتا ہوں جو بعد میں پیدا ہوئے، پھر بھی مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی وہ صحیح کہتے ہیں. کمی اعتبار سے کم، کاف میم، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی. جو حضرات یہ کہتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کمی بیشی کا ذکر کرتے ہیں. انٹینسٹی ایمان کی، ایمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے ایک بحث پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور و خوض شروع ہوا، ایک ہائر انداز سے، ایک زیادہ گہرائی میں جا کے غور ہوا. اس سے علم کلام پیدا ہوا. اور یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے یہ سوالات سب سے پہلے اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے. امام بخاری مثال کے طور پر، امام احمد بن حنبل کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے، قرآن پاک قدیم ہے کہ حادث ہے. یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اٹھایا جو اصلاً ایک محدث تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور حدیث کے ذخائر نے ایک نیا رجحان اسلامی علوم فنون میں پیدا کیا، اور اسلامی عقائد کی عقلی تعبیر اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے علم کی تشکیل پر منتج ہوئیں جس کو علم کلام کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے. اس وقت علم کلام کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن متکلمین اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے، بڑے بڑے مذاہب اس کا شکار ہوئے. ہر مذہب میں ایک چیلنج یہ درپیش رہا کہ اصل چیز معاملات کے صحیح یا غلط ہونے کی انسانی عقل ہے یا وحی الہی ہے، مذہب ہے کہ وحی ہے یا عقل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عقل ہے تو مذہب کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، جیسے مغرب میں ہوا، یورپ میں ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ مذہب ہے تو عقلیات کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا اور مذہب ختم ہو گیا، جسے ہندو مت ختم ہو گیا یا پرانے مذاہب ختم ہو گئے. متکلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا. متکلمین نے عقل کے رشتے کو خالص دینی معاملات سے جوڑا اور دینی معاملات کی عقلی تعبیریں کر کے ان دونوں میں وہ توازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے یعنی نقل کی بنیاد پر جو سلسلے تھے وہ بھی جاری رہے، اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہوا. یہ علم حدیث کی دین ہے.